बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानवी कौंसल्स की अवामुन्नास को गैर ज़रूरी फ़ोन कॉल्स पर अकाउंट की तफसीलात देने से गुरेज करने की तनबीह। बसूरत दीगर धोखाबाज अफराद आपको रकम से महरूम कर सकते हैं। सयाहत के ख्वाहिशमंद बाशिंदों को 1000 पाउंड की अदायगी का सामना करना पड़ेगा। मशहूर एयरलाइंस का मौसम गर्मा में परवाजों की कीमतों में 3 गुना इजाफे का ऐलान। यूरोपियन तारकीन वतन की तादाद में होशरुबा इजाफा। साल 2021 में यूरोपीय यूनियन से बरतानिया आने के लिए 2 लाख से जायद वीजों का इजरा किया गया। होम ऑफिस का कहना है कौमियत के लिहाज से 2021 में सबसे ज्यादा वर्क वीजा जारी किए गए। तसादुम नहीं चाहता मगर इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करूंगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान का लाहौर में जलसा से खिताब। उनका कहना था नए इंतखाबात तक अपनी पुरअमन जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। PTI चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने और फैसला करने का इख्तियार है क्योंकि हम खुददार कौम हैं। स्मॉल हीथ पार्क में ओवरसीज पाकिस्तानियों का इमरान खान के हक में मुजाहिरा। मुजाहिरीन काफिलों की शक्ल में जलसागाह में शामिल होते रहे। कायदीन का कहना था इमरान खान को खुददारी और आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाने पर इक़्तिदार से अलग किया गया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का इमरान खान की साबिका अहलिया के घर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हाथों में इमरान खान के खिलाफ कतबे और बैनर्स उठा रखे थे। लीगी कारकुनान का कहना है मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर मुसलसल बदतहजीबी हमें यहाँ लाई है। नाबीदा बच्चों के इदारे अकाब स्कूल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग इफ्तार डिनर का एहतमाम। प्रोफेसर मोहम्मद इलियास की ज़ेर निगरानी स्कूल बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशां है। तकरीब में कम्युनिटी मेंबरान की शिरकत, दिल खोल कर अतियात दिए। और कबल मतलूब केस में रियासती इदारे बिलखुसूस अदलिया सुरखरू। मजलूम को इंसाफ फराहम हुआ। सफ़ाक कातिल को सजाए मौत सुना दी गई। डडियाल बासियों का इंसाफ के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाज मौसर साबित हुआ। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानवी होम ऑफिस की जानिब से कहा गया है कि ब्रेग्जिट और इमिग्रेशन कवानीन के नफाज के बाद से बरतानिया आने वाले गैर मुल्कियों बिलखुसूस यूरोपीय यूनियन के तारिकीन वतन की तादाद में इजाफा हुआ है।
برطانوی ہوم آفس کے اعداد و شمار سے انکشاف ہوا ہے کہ بریگزٹ اور امیگریشن قوانین کے نفاذ کے بعد برطانیہ آنے والے غیر ملکیوں بالخصوص یورپی تارکین وطن کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ 1 جنوری 2021 سے بریگزٹ ٹرانزیشن کی مدت کے اختتام کے بعد یورپی یونین سے کام یا مطالعہ کے لیے برطانیہ آنے والوں کے لیے ویزا درکار ہوتا ہے۔ سال 2021 میں مجموعی طور پر 2,39,987 افراد کو کام سے متعلق ویزے جاری کیے گئے، جو سال 2020 کے مقابلے میں تقریباً 110% اضافہ تھا۔ اس سال مجموعی طور پر 1,14,528 افراد کو ویزے جاری کیے گئے، جبکہ 2019 کے دوران 1,92,559 افراد کو ویزے ملے، جو 25% زیادہ تھے۔ تاہم 2021 میں دیے گئے کام سے متعلق ویزوں میں صرف 30,514 یورپی یونین کے شہریوں کے ساتھ ساتھ آئس لینڈ، ناروے اور سوئٹزرلینڈ کے شہریوں کو دیے گئے۔ برطانیہ کی مقامی کونسلز نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسے فون کال سے ہوشیار رہیں جن میں فراڈ کرنے والے ان سے بینک کی تفصیلات حاصل کر کے انہیں خطیر رقم سے محروم کر سکتے ہیں۔ مقامی کونسلز نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ دھوکہ بازوں کی ایسی فون کال سے ہوشیار رہیں جس میں فراڈ کرنے والے افراد ان سے بینک تفصیلات حاصل کر کے انہیں رقم سے محروم کر سکتے ہیں۔ کونسل کے مطابق بڑی تعداد میں شکایات سامنے آئی ہیں جن میں جرائم پیشہ افراد لوگوں کو فون کالز کے ذریعے حکومت کی طرف سے اعلان کردہ 150 پاؤنڈز کی امداد کا حوالہ دے کر بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں۔ رواں سال کے آغاز میں توانائی کے بڑھتے ہوئے بلز میں ایسے افراد کی مدد کا اعلان کیا تھا جن کا کونسل ٹیکس بینڈ A اور D ہے۔ کونسل کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی ایسی فون کالز کرنے والوں کو اپنے بینک کی تفصیلات نہ دیں، کیونکہ کونسلز ایسے کونسل ٹیکس دہندگان کو جو ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے اپنا کونسل ٹیکس ادا کرتے ہیں انہیں حکومت کی طرف سے اعلان کردہ امداد ان کے اکاؤنٹس میں ادا کی جائے گی۔ کونسلز نے عوام سے کہا ہے کہ اگر اس قسم کے مشکوک کالز آپ کو موصول ہوں تو فوری رپورٹنگ سروس 7726 پر پیغام بھیجیں یا ایکشن فراڈ کو اطلاع کریں۔ اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برطانوی ایئر لائنز کی جانب سے جون، جولائی اور اگست میں پروازوں کی قیمتوں میں 3 گنا سے زائد اضافے کا اعلان کیا گیا ہے، جس کے باعث برطانوی سیاحوں کو بیرون ملک جانے کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چھٹیوں میں سیاحت کے لیے جانے والے برطانوی باشندوں کی اکثریت کا کہنا ہے کہ جب ہم وبائی مرض کے دوران اپنے گھروں تک محدود تھے تو ہم میں سے بیشتر نے بیرون ملک پرواز کرنے کا خواب دیکھا تھا، لیکن افسوس کی بات کہ اب ہم اس موسم گرما میں اسپین جیسے مشہور یورپی ہاٹ سپاٹ پر جانے کے لیے بھاری رقم خرچ کرنے کا سامنا ہے۔ چونکہ اب خاندانوں کو براعظم جانے کے لیے 1,000 پاؤنڈ کی ادائیگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کووڈ نے بجٹ کی چھٹیاں ختم کر دی۔ اپنے سستے غیر ملکی دوروں کے لیے مشہور ایئر لائنز نے بھی جون، جولائی اور اگست میں اپنی پروازوں کی قیمتوں میں 3 گنا سے زائد اضافہ کر دیا۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق ان تاریخوں میں ٹینرائف کے اسی طرح کے سفر کی لاگت 2,076 پاؤنڈ، جبکہ میجرکا کے لیے وہی چھٹیاں 1,260 پاؤنڈ میں ہوتی ہیں، اور مالٹا کے لیے یہ خرچ بڑھ کر 1,956 پاؤنڈ تک پہنچتا ہے۔ کورفو میں آرام کرنے کی امید رکھنے والوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برٹش ایئر ویز کے ساتھ مختصر فاصلے کی پروازوں نے بھی ٹکٹوں کی خریداری کو روکنے کے لیے اضافہ کر دیا، کیونکہ یہ عملے کی شدید قلت کا مقابلہ کرتی ہے۔ ماہرین نے مشورہ دیا کہ ایئر لائنز نے یورپ میں تعطیلات کی مانگ میں لاک ڈاؤن کے بعد تیزی سے فائدہ اٹھایا۔ اسکائی اسکینر کی جیما جیمسن نے کہا کہ پروازوں کی قیمتوں کا سب سے بڑا ڈرائیور طلب اور رسد ہے، اور لوگ صرف اس بات کا احساس کر رہے ہیں کہ اس سال ان کی چھٹی ایک قابل عمل آپشن ہے۔ مطالبہ واقعی ان لوگوں کے لیے بڑھ رہا ہے جنہوں نے کچھ مہینے پہلے اس پر غور نہیں کیا ہوگا۔ یہ قابل حصول ہے کیونکہ قواعد بہت آسان ہے اور اعتماد بہت زیادہ۔ مانگ بڑے پیمانے پر ہوگی، لوگ وہاں واپس جا رہے ہیں۔ ٹریڈ باڈی ایئر لائنز UK اور کنزیومر واچ ڈاگ کانسا نے کہا کہ مانگ آسمان پر ہے اور اس کا قیمتوں پر اثر پڑے گا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ UK پلاسٹکس، جہاں پر خوبصورت ٹائلز، دیدہ زیب باتھ رومز، منفرد وال پیپرز، UPVC ونڈوز اینڈ ڈورز ایک ہی جگہ پر دستیاب ہیں۔ ایک مکمل گھر کی ضرورت۔ UK پلاسٹکس ہول سیل سپلائر کیش اینڈ کیری، 64 پچٹ اسٹریٹ، B6 4EX۔ فون نمبر 012144811530۔ اور خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے، جہاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور میں جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غلطی چاہے کسی سے بھی ہوئی ہو، اب اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے، ہم جلد از جلد الیکشن چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تصادم نہیں چاہتے مگر انتخابات تک اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے اور امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ جس سے بھی غلطی ہوئی اب اس مسئلے کا ایک ہی حل جلد از جلد الیکشن ہے. ہم تصادم نہیں چاہتے مگر نئے انتخابات تک اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. لاہور کے مینار پاکستان میں پی ٹی آئی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ جب ہم IMF سے چھٹکارا حاصل کرنے ہی والے تھے کہ انہوں نے سازش کر دی. انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کے حوالے سے مجھ سے منسوب کر کے باتیں کی جا رہی ہیں. ہم نے توشہ خانہ سے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے رقم 50% مختص کی جبکہ ماضی کی حکومت میں 20% ادائیگی پر کوئی بھی شخص تحفہ خرید لیتا تھا. ان کے زمانے میں جب توشہ خانہ میں پریزنٹ جاتا تھا تو یہ 15% پیسے دے کے جو حکومت کو جاتی تھی وہ خرید سکتے تھے. ہم آئے, ہم نے 50% رکھا, 50% حکومت کو جاتا تھا اور جو بھی ہم خریدنا چاہیں ہم خرید سکتے تھے. جو بھی میں نے خریدی سب ریکارڈ کے اوپر ہے. عمران خان نے کہا کہ میں نے دورہ روس اس لیے کیا کیونکہ ہمیں گیس منصوبہ شروع کرنا اور ہزاروں ٹن گندم برآمد کرنا تھی. یہ فیصلہ قوم کے لیے کیا تو ہم کیوں کسی ملک کو جواب دیں. پاکستان کو اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنانے اور فیصلہ کرنے کا اختیار ہے کیونکہ ہم خوددار قوم ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنے بڑے مجمع سے خطاب نہیں کیا. لاہور کے لوگوں, تم نے میرا دل خوش اور امید کو پورا کر دیا. مجھے معلوم ہے کہ لاہور کے لوگ کبھی غیر ملکی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ خزانہ لوٹنے والے ڈاکوؤں کو قوم پر مسلط کیا گیا. ضمانت پر رہا شخص وزیر اعظم بن گیا جبکہ اس کے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر صرف FIA میں 40 ارب روپے کے کیسز زیر التوا ہیں. چیئرمین PTI کا کہنا تھا کہ ہم شہباز شریف کا کمیشن نہیں مانیں گے. اگر مراسلے یا سازش کی تحقیقات کرنی ہے تو ایک اعلیٰ کمیشن بنایا جائے جس کی سماعت پبلک کی جائے تاکہ عوام کو سارے حقائق معلوم ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ میں کسی سے کوئی تصادم نہیں چاہتا اور نہ ہی ملک سے باہر جاؤں گا. البتہ امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا اور نئے انتخابات تک جدوجہد جاری رکھوں گا. PTI کارکنان سمیت تمام پاکستانیوں بشمول پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکنان گلی گلی محلے محلے تیاری شروع کریں. جب میں اسلام آباد کی کال دوں تو پھر آپ کو تیاری کے ساتھ پہنچنا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے برمنگھم کے اسمال ہیتھ پارک میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں خواتین اور بچوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی. مظاہرین قافلوں کی شکل میں جلسہ گاہ میں شامل ہوتے رہے. مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر امپورٹڈ حکومت نامنظور, عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے درج تھے. یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. دنیا بھر کی طرح برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں بھی سابق وزیر اعظم عمران خان سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ اسمال ہیتھ پارک میں کیا گیا جس میں اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اپنی فیملیز کے ہمراہ شرکت کی. PTI مڈلینڈز کے عہدیداران عبدالمعید, ناصر خان, زاہد پرویز, عبداللہ مشتاق اور دیگر کی جانب سے عمران خان سے اظہار یکجہتی کی غرض سے احتجاجی مظاہرے کا انتظام کیا گیا. مظاہرین نے عمران خان کے بیانیہ کو درست قرار دیتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا. قائدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان دنیا میں امن کے دائی ہیں. ان کو خودداری اور آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے غیر ملک کی سازش پر اقتدار سے الگ کیا گیا. ہم اوورسیز پاکستانی عمران خان کا ساتھ دیں گے. عمران خان صرف پاکستان نہیں بلکہ اسلامی دنیا کا عظیم لیڈر ہے. انہوں نے کشمیر کا مقدمہ بہت دلیری سے لڑا. عمران خان وہ واحد شخص بچا ہے جو ایماندار ہے. ہم صرف اسی پر اعتماد کر سکتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ غدار ہمارے حکمران ہوں. امریکہ کو یہ میسج آتا ہے کہ خدا کے واسطے تم نے ساری دنیا میں اتنے لوگوں کو شہید کیا, اب بس کرو بس کرو بس کرو. ان یہودیوں کو کتنی دولت کٹھی کر کے دو گے؟ ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ جو جذبہ اور جنون پوری دنیا میں پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے تو تمام اداروں کی کانپیں ٹانگ رہی ہے. اس دوران مظاہرین کی بڑی تعداد قافلوں کی شکل میں جلسہ گاہ میں شامل ہوتی رہی جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے. مظاہرین کے ہاتھوں میں پاکستان کے جھنڈے, پلے کارڈ, بینرز اور کتبے تھے جن پر امپورٹڈ حکومت نامنظور اور عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے درج تھے. جبکہ ٹی شرٹس پر ہم کوئی غلام ہیں لکھ کر نوجوانوں کو فروخت کی گئیں. اس دوران صاحبزادہ جہانگیر, رانا عبدالستار, چوہدری اکرم گل, عبدالمعید, ناصر خان اور دیگر شرکاء نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اس عوامی رد عمل کی توقع تھی کیونکہ عمران خان نے قوم کو اٹھا دیا ہے اور جس طرح پوری دنیا میں ہماری قوم باہر نکلی ہے یہ امپورٹڈ حکومت نہیں چلے گی. یہ برمنگھم سب سے بڑا پارک ہے, کوئی کونا خالی نہیں ہے اس کا. یہ ہے جذبہ اوورسیز پاکستانیوں کا. اور یہ صرف یہی نہیں ہو رہا,
ये पूरे मुल्क में हो रहा है इस वक्त। लंदन में मैं था, वहाँ हो रहा है, इसके बाद मैनचेस्टर में हो रहा है, कोपेनहेगन में हो रहा है, फ्रैंकफर्ट में हो रहा है, हर जगह पूरी दुनिया में सॉलिडेरिटी विद इमरान खान। पूरे शहरों से लोग जहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। इमरान का जो विजन है वो इंशाल्लाह पूरा होगा। इमरान खान वापस वज़ीर आज़म होंगे और अवामी लीडर हैं, अवाम में रहेंगे और अवाम इंशाल्लाह उनका साथ देगी। और ये रात अंधेरी में ये जो काम हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। Imran Khan is the true leader of Pakistan, even though he's been removed from position in Pakistan. As you can see, all these people coming out to show support. They show how important he is to Pakistan and how much confidence the people of Pakistan have within Imran Khan. हमें इम्पोर्टेड हुकूमत ना मंजूर है। ये देखे कितने बड़ा क्राउड आज निकला हुआ है। और मैं पाकिस्तान की अदलिया को भी कहना चाहता हूँ, होश के नागल लें और ये हराम खाना बंद करें। तो मैं लगी है ना, आपने जो इमरान खान के खिलाफ बयान दिया है, फैसला दिया, वो टोटली गलत है। सबसे बड़ा शो हुआ है पूरे यूके में, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आप देख लें जहाँ भी है समुंदर नासिर भाई की और इनकी टीम का शुक्रिया, हम इमरान खान के साथ हैं। बर्मिंघम के बागैरत पाकिस्तानी और कश्मीरियों ने ये साबित कर दिया है कि उन्हें किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत और बैरूनी साजिश से लाया हुआ सेटअप काबिल कबूल नहीं है। बर्मिंघम के अंदर स्मॉल ईद में एक अजीम शान एहतजाजी मुजाहिरा हुआ जिसमें बर्मिंघम की अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि वो आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ हैं। एक 100 मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और एक 100 मोटो पाकिस्तान की अवाम ले रही है। मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब बंदियाल साहब से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अल्लाह से डरें और जो 100 मोटो आपने लिया है और अदालत लगाई है, एक दिन अल्लाह की अदालत लगेगी और उधर आपने इसका जवाब देना है। जरदारी का और नवाज शरीफ का आ रहा था फैसला, तो वो तो उन्होंने इतने लंबे कर दिए, काफ़ी अरसा हो गया है और उसका फैसला नहीं आ रहा। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत गई है, 2 दिन में उनके फैसले भी हो गए और हुकूमत ने सारे काम उनके निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। सब ने एक ऐलान कर दिया है कि जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से गवर्नमेंट चेंज की गई है, सब ने नामंजूर किया है। आप ये देख लें कि बर्मिंघम के अंदर ये सिर्फ एक शहर की पॉपुलेशन है, अगर इसके अलावा बाकी शहर के अंदर भी जलसे होंगे वो इससे ज्यादा बड़े होंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम कूल भी है तलवार भी है, क्या बज़्म में जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है कि फिर अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे। Someone is going to kick out the corruption and create a Pakistan a better place. Born and bred in Pakistan, got family in Pakistan. We support them. तब्दीली आई है, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। आज देख कर नजर आ रहा है कि पाकिस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत ही हौसला अफजा बात है कि आज जो मैंने माहौल देखा। इमरान खान, मैं यहाँ बर्मिंघम से आपको सिर्फ यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने हमेशा पाकिस्तानी कौम से कहा है कि घबराना नहीं है, लेकिन अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। इमरान खान को बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, पंतन पाक के पूरे घराने के तरफ से इमरान खान को जश्न आज़ादी मुबारक। इमरान खान چې څومره خلک راغلي دي په برمنګم کې په یو کې اسماعیل پارک کې او ټولو ته مونږ دا وایي چې راوځي د زړه د خلاص راوځي چې پښتانه چرته دي، ټولو ته وایي چې د زړه د خلاص عمران خان سوا درې، عمران خان زندہ باد۔ آپ کی طرف پوری عوام کی آنکھیں ہیں، وی نیڈ امیڈیٹ الیکشن اور آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ملک کی عزت کا معاملہ ہے، عمران خان کا معاملہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں ادھر اور ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے امپورٹنٹ حکومت نامنظور نامنظور۔ ہم عمران خان کو سپورٹ کرنے ادھر آئے ہیں، ان چوروں کے خلاف نکلے ہیں۔ 2 دفعہ میں پاکستان گئی ہوں عمران خان کی ایک کال پہ دھرنے پہ، اور ہم اس محنت کو ضائع نہیں جانے دیں گے۔ جب بھی عمران خان ہمیں بلائے گا ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم دکھا دیں گے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ہم عمران خان کو کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ہمیں کہتے تھے گھبرانا نہیں، اب ہم انہیں کہتے ہیں گھبرانا نہیں۔ عمران خان آج بھی ہمارے پرائم منسٹر، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں کوئی اور ہے جو رہ گیا اور میرے خلاف، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب دیکھ لیں ہم سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ عمران خان زندہ باد، اور ہم چاہتے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور، ہم چاہتے ہیں عمران خان کی حکومت جلد از جلد 2/3 میجورٹی کے ساتھ جلد از جلد واپس آئے۔ عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، ہم ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ باہر آئیں گے۔ عمران خان
show you that we stand with you. Dil Pakistan, ja Pakistan, dil Pakistan, ja Pakistan. Imran Khan's good and Nawaz Sharif is good. शुरका ने पुरजोर मुतालबा किया कि पाकिस्तान में फौरी इलेक्शन करवाए जाएं ताकि मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला अवाम कर सके। अली रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कारकुनान की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने कतबे और बैनर्स उठा रखे थे और शदीद नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान एवन फील्ड आएंगे तो हम भी यहाँ एहतजाज करेंगे। लीगी कायदीन की ज़ेर निगरानी एहतजाज 3 घंटे तक जारी रहा। रिपोर्ट करेंगे वसीम काज़मी। लंदन के इलाके रिचमंड में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर मुस्लिम लीग नून बरतानिया की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरे में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर तहरीक इंसाफ के कायद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर बरतानवी वक्त 1 बजे से 3 बजे तक मुसलसल एहतजाज किया, जिसमें मकामी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर गिल, एजाज गिल, नासिर बट, इकबाल सिंधु, शकूर खान और जाकिर कियानी ने कहा कि हमको तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मजबूर किया है कि हम आज यहाँ आकर नारेबाजी करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। उनका कहना था कि हमारे कायदीन की सियासी तालीमात में ऐसा करना शामिल नहीं। ताहम मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर गाली गलोच और मुसलसल बदतहजीबी की वजह से ऐसा करना मकसूद हुआ। कायद के बच्चों के घर के बार बार आते हैं, गलीज जुबान बोलते हैं, हमले करते हैं, तो हमारा बार बार समझाने के बावजूद उनको समझ नहीं आ रही थी। हम किसी की फैमिलियों पे नहीं आना चाहते, हम मजबूरन आए हैं और ये मैसेज देने आए कि इधर इमरान खान के बच्चे रहते हैं, तो हम सिर्फ ये अपना प्रोटेस्ट पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि सियासत करो, सियासत आपका हक है, एहतजाज करो, लेकिन घरों के बाहर वाली सियासत ऐसे कल्चर को ओवरसीज में प्रमोट करना। हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं और इमरान नियाजी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सियासत में आपने जो गंदगी बखेरी है, खुदा रा इसको ख़त्म करे, लोगों के घरों के आगे जाना बंद करें। अगर नवाज शरीफ के घर की तरफ आप लोगों ने आंख उठा के देखा तो हम इसे भरपूर तौर पर आपको जवाब देंगे और जुमाइमा का और तेरे बच्चों का इस लंदन में जीना हराम कर देंगे। इमरान खान ने कल्चर क्रिएट किया, जो रवायात उसने क्रिएट किए हैं ये हमारे कल्चर में नहीं थी, और ये जो उसने नौजवान नस्ल को, जवान बच्चियों को घरों से निकाला और एक ऐसी तहजीब पैदा की जिसमें कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है, और हमारे माहौल को, हमारे माशरे को तबाही के दाने पे ले आया है। आज हमारा आने का यहाँ मकसद ये है कि ये जो कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जाकर हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कायद ने हमें कभी ये नहीं कहा कि आप किसी के घर के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करो, लेकिन ये PTI वाले हमें मजबूर करते हैं। घरों के नीचे आके सियासत ना करें, हमें इनको वार्निंग दे रहे थे, हम काफ़ी अरसे से इनको कह रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म जो इन्होंने अपना रखा है घरों के नीचे बच्चों को एक अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करनी आगे घरों के नीचे, इसको बंद करें। आज इमरान नियाजी को महसूस हो रहा होगा कि आज उसकी जमाइमा के घर के बाहर खड़े होकर, उसके बच्चों के घर के बाहर खड़े होकर ये जो लैंग्वेज यूज़ हो रही है, हम ये यूज़ नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आज भी हम अपनी हदूद में हैं, हमने अपनी हदूदें क्रॉस नहीं की। जो इमरान खान नियाजी ने पिछले 3.5 पौने 4 साल में मुल्क का और अवाम का जो बेड़ा गर्क कर दिया, बुरा हाल कर दिया, हम उसके खिलाफ यहाँ पे आज एहतजाज करने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर ये पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी पैगाम पहुँचाएंगे कि ये अब इस चीज़ को बंद होना चाहिए। हमें PTI ने दे लेफ्ट अस विद नो चॉइस। रोज़ घरों के बाहर आप मियाँ साहब के खड़े, शादियों के बाहर आप पर्सनल उसमें फैमिली इवेंट्स में आपने आके एहतजाज किए हैं फॉर नो रीज़न, तो लेफ्ट अस विद नो चॉइस कि आज हम इनके घर के बाहर आए हैं टू गिव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, ताकि इन्हें पता चले कि हाउ डज इट अफेक्ट नेबर्स और जो बाकी लोग हैं यहाँ। PTI के वर्कर कारकुन हमारे मियाँ साहब के घर के आगे जाकर एहतजाज करते हैं और आपने देखा है वो ना बीमारी को माफ़ करते हैं, ना वो शादी को माफ़ करते हैं, वो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं जाते हो, तो लिहाजा हम मजबूर हुए हैं, चूँकि रेड लाइन हमेशा उन्होंने क्रॉस की है। कई सालों से मियाँ नवाज शरीफ साहब के बेटों के घर के बाहर मुजाहरे और बदतमीजियाँ का जो तूफान गर्म किया हुआ है, उसको रोकने के लिए आज हमने कोशिश की है कि इनको पता लगे कि ये कैसा फील होता है। ऑब्वियसली हम मियाँ साहब की जो तालीमात हैं हमें
وہ یہی ہیں کہ اب طریقے سے اور باربانی طریقے سے سیاست کریں. لیگی کارکنان کے احتجاج کے دوران تحریک انصاف کے مقامی رہنما رومی ملک اپنے ساتھیوں سمیت پہنچے اور مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے خلاف نعرے بازی کی، جس پر پولیس نے درمیان میں خلا بنا کر فریقین کو ایک دوسرے سے دور رکھا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقع پیش نہ آ سکے. ماما کے گھر کے باہر یہ نون لیگ والے پورے یو کے سے 100-150 بندہ لے کے یہاں پہ آگے پروٹیسٹ کرنے گے. جمائمہ جہاں 15 سال ہو گئے عمران خان سے طلاق ہوئی ہے. اس کے بچے جب سے عمران خان پرائم منسٹر بنا وہ پاکستان نہیں گیا. اس کی کوئی جائیداد پاکستان میں نہیں ہے کسی قسم کا، کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ یہاں پہ کیا کرنے آئے؟ ہم لوگ تو نواز شریف کے گھر کے باہر جاتے ہیں کیونکہ نواز شریف سارا پاکستان کا مال لوٹ کے یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں پراپرٹیاں بنائی ہوئی. یہاں پہ دیکھنے آئے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح پروٹیسٹ کرتے ہیں، کتنے لوگ لاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، کہہ رہے ہیں بریڈفورڈ مینچسٹر سے لوگ آئے ہیں. دے آر اونلی اباؤٹ 50 پیپل ہے. آپ جوش دیکھ سکتے ہیں پاکستان یوتھ کا وین دے پروٹیسٹ فار PTI جو دلیر لیڈر ہے اس کے لیے. اینڈ دس از نتھنگ، یو کین سی دے آر تھیوز جسٹ گیٹنگ ٹوگیدر. سارے افطاری کے لیے آئے ہوئے ہیں. ان میں کوئی عقل نہیں ہے، کوئی شعور نہیں ہے ان لوگوں میں کہ پرائیویٹ پراپرٹی کے باہر جا کے تو یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ ملک لوٹ لی ہے، اس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں. عمران خان کی فیملی ادھر ہے، جو بچے انیسن بچے ان کو یہ تنگ کر دیا ہے جن کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے سیاست کے ساتھ. اگر آپ نے پروگرام کرنا تھا تو ہائی ادھر پارک میں جائے کریں. یہ سب چور اکٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف چور ہے، زرداری چور ہے، مولانا چور ہے. یہ پہلے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، آج یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو گئے. کس لیے؟ کہ ان کو امریکہ نے پیسہ دیا ہے. 3 گھنٹے جاری رہنے والے اس مظاہرے میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے عمران خان اور ان کے بچوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ ایون فیلڈ کے باہر مظاہروں میں نازیبا الفاظ اور گالم گلوچ کو فوری روکا جائے ورنہ ایسے مظاہرے جاری رہیں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. حلال ہیون بچرز، جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت، HMC سرٹیفائیڈ. آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح. حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے، اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ. آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121 220 3909 930 اسٹریٹفورڈ روڈ برمنگھم B11 4BT. حلال ہیون بچرز، برمنگھمز فرسٹ چوائس. برمنگھم کے مقامی ریسٹورانٹ میں عقاب اسکول فار دی بلائنڈ کے زیر اہتمام فنڈ ریزنگ افطار ڈنر منعقد ہوا، جس میں مخیر حضرات نے دل کھول کر عطیات دیے. عقاب اسکول آزاد کشمیر میں بینائی سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت کا بہترین ادارہ ہے، جو پروفیسر محمد الیاس ایوب کے زیر سرپرستی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں کامیابی کے ساتھ جھنڈے گاڑ رہا ہے اور معاشرے میں بچوں کو اہم مقام دلانے کے لیے کوشاں ہیں. رپورٹ کریں گے احسن رضا. بینائی سے محروم پروفیسر محمد الیاس ایوب کی زیر سرپرستی عقاب اسکول فار دی بلائنڈز جو میرپور میں بصارت سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت کا ذمہ لیے ہوئے ہے، بچوں کو معاشرے میں اعلیٰ مقام دلوانے میں عقاب اسکول کا اہم کام ہے، جس کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے. پاکستان بھر میں اپنی نوعیت کا یہ واحد ادارہ ہے جس میں تمام بچوں کو جو سہولیات دی جا رہی ہیں، اس کا مقابلہ برطانیہ کے کسی بھی اعلیٰ تعلیمی ادارے سے کیا جا سکتا ہے. برمنگھم کے مقامی ریسٹورینٹ میں عقاب اسکول فار دی بلائنڈز کی فنڈ ریزنگ تقریب میں بڑی تعداد میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات نے شرکت کی اور دل کھول کر عطیات دیے. اس موقع پر تقریب کی آرگنائزر ساجد یوسف، سائمہ ہارون، سابق کیبنٹ ممبر انصر علی خان، کونسلر اللہ دتا اور دیگر نے CNI نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام مہمانوں کا جنہوں نے اپنی شرکت اور عطیات سے آج کے اس ایونٹ کو کامیاب بنایا اور بصارت سے محروم بچوں کی کفالت کی ذمہ داری لی. عقاب اسکول فار دی بلائنڈ کا یہ جو چیریٹی افطار ڈنر تھا، اس میں جس بھرپور طریقے سے اہل برمنگھم نے عقاب اسکول فار دی بلائنڈ جو کہ آزاد کشمیر میں بصارت سے محروم بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک بے مثال ادارہ ہے، اس کے لیے تعاون کرتے ہوئے آج جس طرح اہل برمنگھم نے دل کھول کر عطیات دیے ہیں، اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اتنا کام کیا ہے فرام ینگ بچوں کو لے کر until they 21 اور they full مختار ہوتے ہیں. So I'm very very grateful and I'm from Worcester of course. نمائندگی ان کی کرتا ہوں اور میرا خیال ہے Worcester میں انہوں نے لیاس صاحب نے وزٹ کیا اور میں خود کم سے کم 3-4 دفعہ وزٹ کر رہا ہوں نئے اسکول میں.
برمنگھم میں آج ہم موجود تھے عقاب اسکول فار دا بلائنڈ کے سلسلے میں، چیریٹی ایونٹ تھا یہاں پر، اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے، خاص طور پر جب جو نابینا بچے ہیں ان کی جس طرح پروفیسر الیاس ایوب جس طرح ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے یہاں پر برطانیہ میں آباد جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان نابینا بچوں کی تعلیم و تربیت کا جس طرح انتظام وہ چلائے ہوئے ہیں اس کار خیر میں ہم بھی حصہ لیں بڑھ چڑھ کر. Hi, we're all gathered here today for an amazing cause. School for the Blind. I dearly support this charity. I think it's an amazing cause, and the best thing about this charity is that the 100% donations go towards the school. Vulnerable kids, blind, what more do you want? Come on guys, we all need to come out and support great charities like these. عقاب بلائنڈ اسکول کے لیے فنڈ ریزر ہوا ہے اور یہ ایک اتنا اچھا کاز تھا اور اس کو میں پرسنلی بھی بہت میرے دل کے قریب ہے. میں گئی ہوں, میں نے وہاں جا کے دیکھا ہے اور جو وہ لوگ کام کر رہے ہیں, یہ نابیناؤں کا اسکول ہے اور ماشاءاللہ سے لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے آج اپنا حصہ ڈالا ہے. آج عقاب بلائنڈ چلڈرن کے اسکول کا چیریٹی ایونٹ تھا. ماشاءاللہ ہم ادھر لاسٹ ایئر ہم لوگ اسکول کا وزٹ کیا تھا. بہت اچھا وہ کام کر رہے ہیں, بہت سے بلائنڈ بچوں کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو لائف ایکسپیرینس جو ہے نا ہم ادھر دیکھ کے آئے تھے, تو ادھر سے آج بہت سکسیزفل ایونٹ رہا ہے. لوگوں نے دل کھول کے ڈونیشنز دیے ہیں, لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور یہ ایک بڑا نوبل کوز ہے. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں اسکول کو, میں نے بہت دفعہ وزٹ کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے, اگر اس کو صحیح معنوں میں آپ نے دیکھنا ہوتا عقاب اسکول میں چلے جائیں کہ انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ادارہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن کر رہا ہے. We're here today at Tipu Sultan, Birmingham, and we're here to raise awareness of the Aqab School of the Blind. It's been an absolutely wonderful event. Everybody's thoroughly enjoyed themselves. It's been for a great cause, and we've got to know about all the projects of Aqab. پروگرام شاہد صاحب نے کرایا اور اس کے جو مقاصد ہیں عقاب اسکول کی اور ان کے جو بچے ہیں ان کے فنڈ ریزنگ, اس سے بہترین کوئی کام اور نہیں ہو سکتا اس رمضان میں. ہائیلی ڈیزرونگ قسم کا پروجیکٹ ہے اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام لوگ اس میں اپنا تعاون کریں. شرکاء نے مزید کہا کہ اہل برمنگھم نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی بصارت سے محروم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے مشن پر گامزن ہیں. مثالی ادارے عقاب اسکول فار دا بلائنڈز کے لیے دل کھول کر عطیات دیے. اللہ رب العزت چیریٹی افطار ڈنر میں ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے تمام خواتین و حضرات کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جی اور خبر شامل کرتے ہیں آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال سے, جہاں کنول مطلوب کیس میں انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کر دیا گیا ہے. عدالت کی جانب سے ملزم کو موت کی سزا سنا دی گئی. ڈسٹرکٹ بار میرپور کے صدر امتیاز حسین راجہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے عدالتی فیصلے کو سراہا اور اسے قانون کے بالادستی پر ایک اہم سنگ میل قرار دیا. رپورٹ کریں گے سید رؤف حسین بخاری. کنول مطلوب مرڈر کیس ریاست اور ریاست کے باہر کے لوگوں میں تشویش کی نظر سے دیکھا جانے والا تاریخ کا اہم کیس تھا, جس میں حکومتی ادارے بالخصوص ہماری عدلیہ سرخرو ہوئی اور اس نے قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ دیا اور مظلوم کو انصاف اور ظالم کو اس کے کیے کی سزا ملی. شفاق درندہ صرف شخص کو سزائے موت کا فیصلہ سنا کر حق اور سچ کی فتح ہوئی. اس فیصلے سے عدل و انصاف کے اداروں پر لوگوں کا یقین اور اعتماد بڑھا ہے. کنول مطلوب کیس میں عدالت سے شفاق مجرم کو عبرتناک سزا سے معاشرے میں موجود جرائم پیشہ ذہنیت کی حوصلہ شکنی ہوگی. کنول مطلوب واقعہ کے بعد اہل ڈڈیال نے بیداری کا ثبوت دے کر ڈڈیال کی تاریخ کے بڑے اور پرامن مظاہرے کیے اور حکومتی ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا. یہ کیس نہ صرف ریاست بلکہ ریاست سے باہر بھی ہائی پروفائل کیس بن گیا, جس کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس ہائی کورٹ, حکومتی نمائندے ڈڈیال پہنچے اور معصوم بچی کے لواحقین کو انصاف کی یقین دہانی کروائی. اس کیس میں اہل ڈڈیال, صدائے حق پارٹی, ڈسٹرکٹ بار میرپور, تحصیل بار میرپور, خواتین وکلاء اور میڈیا سمیت ہر ایک نے نہایت جاندار اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا, جس کی وجہ سے یہ کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچا ہے. حکومت نے بھی اس کیس کو خصوصی اہمیت دیتے ہوئے آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کے لیے میرپور سمیت ریاست بھر میں کنول مطلوب سیف سٹی بنانے کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا ہے, جو ہم سب کے لیے نہایت خوش آئند ہے. مظفر آباد میں مقبوضہ کشمیر سے آزاد کشمیر ہجرت کرنے والے گھرانے آج بھی بے حد مشکلات سے زندگی بسر کر رہے ہیں. انہی میں سے ایک گھرانہ سید منظور شاہ کا بھی ہے, جو اپنے گھر کے واحد کفیل ہیں. ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور ان کو کیا مسائل درپیش ہیں, اس پر رپورٹ کریں گے ہمارے نمائندے قاضی عبدالباری.
सैयद मंजूर शाह का घराना 1990 में भारतीय जुल्म जबर से तंग आकर हिजरत करते हुए आजाद कश्मीर आया, जहां तब से महाजिर कैंप में ही मुकीम है। मंजूर शाह के वालिद और एक भाई का इंतकाल हो चुका है। घर में ज़ईफ वालिदा, एक जवान नाबीना बहन, एक बेवा भाभी, उसकी यतीम 5 बच्चे और उनका अपना एक बेटा है, और ये सब 2 कमरों के मुश्तमिल मकान में रहते हैं। मंजूर शाह कपड़े सिलाई करके अपने घराने की रोजी रोटी का बंदोबस्त करता है। उनका कहना है कि हिजरत के बाद से अब तक हुकूमत या इदारों की जानिब से किसी ने कुछ नहीं पूछा। घर का निज़ाम चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मंजूर शाह की बेवा भाभी अपने 5 बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान है। उनका कहना है कि खावंद की वफात के बाद जिंदगी और भी मुश्किल हो गई है। बच्चों की किफालत बेहद मुश्किल है। आमदनी का कोई जरिया नहीं। 3 वक्त की रोटी फराहम करना उनके लिए मुश्किल तर होता जा रहा है। 30 साल कबल मकबूजा कश्मीर से आज़ाद कश्मीर हिजरत करके आने वाले मंजूर शाह का घराना आज भी इंतहाई मुश्किलात से ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। कैमरामैन जावेद अब्बासी के साथ काजी अब्दुल बारी, CNI न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।